زمین اعلیٰ حضرت جو ہے، میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے، یعنی یہ رکی ہوئی ہے، یہ گھومتی نہیں ہے. ہوا ایمان کی وہ دعوت کدھر چلی گئی؟ ایمان کی وہ حرارت وہ کدھر چلی گئی؟ وہ جذبہ جہاد، وہ شوق شہادت ہے. اچھا، قرآن زمین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ زمین فلیٹ ہے یا گول ہے؟ زمین گول ہے، فلیٹ بھی ہے. فلیٹ ہے کہ گول ہے؟ ایک چیز بتاؤ. فلیٹ. انڈیا میں مجھے اس بات پہ مشہور کیا ہے کہ میں سیما کا بھائی ہوں، اور جب لوگ مجھے سیما کا بھائی بولتے نا تو پتہ نہیں میرے کہاں پر آگ لگ جاتی ہے. لیکن خیر ابھی تو یہ آغاز ہے. چوڑیاں پھینک رہے تھے انڈیا کی فوج کے آگے کہ یہ لوگ پہن لو، تم پاکستان کی فوج کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. اب اس پہ کیا کریں گے؟ پھر 71 میں کیا ہوا تھا؟ ہمارے 63,000 فوجیوں نے آپ سوال شملہ معاہدہ کیا، تو اس پہ بھی آئے نا. ہم پلان کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، لوگ مون پہ جاتے ہیں اور ہمارے سائنسدان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مون کو زمین پر کیسے لے آئے. یار کون جائے گا اتنے دور؟ یار اربوں کربوں روپے خرچ کر کے مون پہ لوگ جاتے ہیں، کیوں جاتے وہاں؟ تو دوستو کنگریچولیشن، پاکستان بھی مون پر گیا تھا 1990 میں. اچھا، آپ مولانا لوگوں کو بھی سنتے ہوں گے، انسانوں کا چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا ناجائز؟ یہ ناجائز ہے. ناجائز کام ہے، چاند پہ نہیں جانا چاہیے. نہیں. اور جو کرسچن بھائی نے مجھے یہ بھی بولا کہ آپ نے جو ڈنڈا دیا ہوا ہے جھنڈے کے اندر، وہ بھی سفید رنگ کے اندر ہی دیا ہوا ہے، اس سے مطلب ہمیں اب سمجھ آنے لگ پڑا ہے. یہ کرسچن کمیونٹی کا کہنا تھا. پاکستان کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے؟ جی. کیا بتایا جاتا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہمیں ساری بتائی جاتی ہے. اچھا، آپ مولانا لوگوں کو بھی سنتے ہوں گے، انسانوں کا چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا ناجائز؟ یہ ناجائز ہے. ناجائز کام ہے، چاند پہ نہیں جانا چاہیے. نہیں. اور جو دنیا جا رہی ہے، دنیا اس کو ترقی کا نام دے رہی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام سے نہیں جائز، کیونکہ چاند میرے مالک نے ہے، میرے مالک نے بنایا ہے، اس میں چاند پہ نہیں جانا چاہیے. تو زمین بھی تو مالک نے بنائی ہے، پھر زمین پہ ہم کیوں رہے؟ تو میرے مالک نے رہنے کے لیے بنائی ہے. اور چاند میرے مالک نے بنایا. چاند صبح سے جاتا ہے، شام کو نیچے آتا ہے، اس طرح چاند پہ نہیں جانا چاہیے. زمین تو میرے مالک نے رہنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس وجہ سے. تو چاند بھی تو مالک نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے نا؟ وہ تو روشنی کے لیے بنایا میرے مالک نے، محبوب کی وجہ سے. اب جیسے انڈیا گیا وہ، اچھا انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ جی رہتے ہیں. کتنے رہتے ہیں، کوئی آئیڈیا ہے؟ غالباً لاکھ سے اوپر ہی ہیں. لاکھ نہیں، پاکستان کی پوری آبادی 22 کروڑ ہے اور انڈیا کے اندر 27 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. اگر انڈیا اسلام ختم کرنا چاہتا تو اتنے مسلمان وہاں پر کیسے ہوتے؟ تو وہ جو جاتے ہیں وہ آتے تو نہیں نا واپس، جو جا رہے ہیں بس وہی جا رہے ہیں، آتے تو نہیں نا واپس. کون جا رہا ہے اور کون نہیں آ رہا؟ عوام جا رہی ہے. پاکستان سے لوگ انڈیا جا رہے ہیں؟ جی نہیں. انڈیا کے اندر پارٹیشن جب ہوئی، جب ملک بنے، وہ آپ کو بتایا مدرسے میں کبھی پڑھایا ہے کہ انڈیا پاکستان کیسے بنے؟ وہ ہمیں قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں سر. اچھا، قرآن زمین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ زمین فلیٹ ہے یا گول ہے؟ زمین گول ہے، فلیٹ بھی ہے. فلیٹ ہے کہ گول ہے؟ ایک چیز بتاؤ. فلیٹ. زمین فلیٹ ہے. اگر زمین فلیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی نا؟ نہیں. اچھا، بچے سے میں نے انڈیا اور سائنس کے ریلیٹڈ پوچھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چاند پہ جانا حرام ہے، کیونکہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ چاند پہ نہیں جانا چاہیے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہے انسان کو جو ہے رد و بدل نہیں کرنا چاہیے. لیکن مدرسے میں آپ کو پتہ ہے ایسی ہی تعلیم دی جاتی ہے، اور بچے جو اپنے استاد سے سیکھتے ہیں وہی آگے جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں. انفارچونیٹلی زیادہ تر جو ہیٹ ہے وہ مدرسوں سے پھیلتا ہے، مسلمان کافر کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڈیکلائز کر دیا جاتا ہے. لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو ایک امن اور ایک محبت کا پیغام جائے. انڈیا میں مجھے اس بات پہ مشہور کیا ہے کہ میں سیما کا بھائی ہوں، اور جب لوگ مجھے سیما کا بھائی بولتے نا تو پتہ نہیں میرے کہاں پر آگ لگ جاتی ہے. لیکن خیر ابھی تو یہ آغاز ہے. انڈیا جو ہے نا مون پہ گئے، پاکستانی اور تم کب جاؤ گے؟ ارے پاکستانی جو ہے نا وہ 1990 میں گئے، ہندوستان 2023 میں مون پہ گئے، ہم 1990 میں گئے مون پہ. لیکن اس ٹائم جو ہے نا سوشل میڈیا نہیں تھا، اس ٹائم میڈیا کے پاس اتنا پاور نہیں تھا کہ وہ مون پہ جا کر ہمارے وہ راکٹ کو جو ہے نا وہ کوریج دے. ابے حرام خور، اب اس پٹھان کے بچے نے پھر پاکستانیوں کو للکارا ہے، اور انشاءاللہ دیکھنا، اگر زندگی رہی دیکھنا، تم دیکھو گے
کہ پاکستان 2023 میں کیسے مون پر بھی جائے گا, کیسے سورج پر بھی جائے گا, کیسے بادلوں میں جائے گا, کیسے گپا میں جائے گا, کہ وہاں جائے گا جہاں پر آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہوگی. مانا کہ ہماری دوستی چائنا سے ہے, مانا چائنا جو ہمیں پروڈکٹس جو سامان دیتا ہے, جو ٹیکنالوجی دیتا ہے, وہ ان کی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے, کیونکہ اگر چل گیا تو چاند تک, اگر نہ چلا تو تباہ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, اس دفعہ پھر کوشش کر رہے کہ چائنا بھی ہمارے ساتھ ہوگا, ہم بھی ہوں گے, ہمارے مطلب جتنے بھی ہمارے وسائل ہوں گے, ہمارے ملک کے جو سائنسدان ہوں گے نا, سب اب ہم پلان کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے کہ لوگ جو ہے نا, لوگ مون پہ جاتے ہیں, اور ہمارے سائنسدان یہ سوچ رہے کہ ہم مون کو زمین پر کیسے لے آئے. یار کون جائے گا اتنے دور یار, اربوں کربوں روپے خرچ کر کے مون پہ لوگ جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہندوستان گیا ہے نا تو ہندوستان میں پانی کی کمی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب مون پہ بسنا چاہیے کیونکہ دھرتی پہ تو پانی ختم ہو گیا. اگر ہم جائیں گے نا تو ہم پانی کے لیے نہیں جائیں گے, ہم وہاں پر پارک بنائیں گے, ہم وہاں پر انڈسٹری بنائیں گے, ہم وہاں پر وہ کچھ بنائیں گے کہ وہاں کے حلائی مخلوق جو ہے نا وہ بے روزگار نہیں ہوں گے, وہ وہاں پر کام کریں گے. خیر ہے اگر ہم زمین پر مر جائیں, لیکن ہم حلائی مخلوق کے لیے جو ہے نا ہم کام کریں گے, ہم ان کے لیے فیکٹریاں بنائیں گے, ہم ان کے لیے کارخانے وہاں مون پہ بنائیں گے. اور تم لوگ غریب ہو, تم لوگ صرف پانی کے لیے گئے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھنا پٹھان کے بچے, پاکستان جائے گا. تم نے پاکستان کو للکارا ہے, تم نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کو للکارا ہے, تم نے پاکستان کے سائنٹسٹوں کو للکارا ہے. دیکھنا. یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے؟ زمین اعلیٰ حضرت جو ہے, میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے, یعنی یہ رکی ہوئی ہے, یہ گھومتی نہیں ہے. اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھوم رہی ہے, گول کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں. یہ انڈیا چاند پہ چلا گیا, لوگوں نے مارس تک کے مشن کر لیا. انفارچونیٹلی مدرسہ کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں, یہ دن رات کیسے آتے ہیں بتاؤ؟ اگر یہ گھوم ہی نہیں رہی, چاند گرہن کیسے لگتا ہے, سورج گرہن کیسے لگتا ہے؟ کرتا ہوں, یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بالکل سکون ہے, بس جو ہے نا چاند, یہ اس کے گرد جو گھومتا ہے یہ گھوم رہا ہے, زمین گھوم نہیں رہی ہے. تو پھر سورج بھی گھوم رہا ہے زمین کے گرد. سورج جو ہے نا ہر دن نکلتا ہے اور اپنی روزانہ کی کہتے ہیں جو ہوتی ہے اس کی جہت, اس سے اوپر بڑھتا جاتا ہے. اور ایسے کہتے ہیں سورج یہ پوری زمین کا گرد چکر لگاتا ہے, جو ہے زمین وہ گھوم نہیں رہی. یہ جو سورج ہے یہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے, جس کی وجہ سے موسم کی کہتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے. اسی طرح کے کہتے ہیں آسمان دنوں کا چھوٹا بڑا ہونا, یہ بھی کہتے ہیں سورج کے ساتھ ہی ہے. یہ دیکھیں مدرسہ کے بچے آج ایسی بات بتا گئے ہیں جو آئنسٹائن بھی نہیں بتا کے گیا. سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے گھومتا ہے, سورج ڈوب جاتا ہے, سورج نکل جاتا ہے, ایسے ہی ہے. اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں مولانا, کیا بتاتے ہیں؟ دن, کیونکہ دن جو ہے نا یہ سورج کے آنے جانے سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سیاست نے یہ نظام رکھا ہے, جیسے ہی جو سورج ہے اس کا گرد ختم ہوتا ہے تو وہ نیچے مشرق کی دوسری جانب چلے جاتا ہے. جس طرح پاکستان اور انڈیا, جس طرح پاکستان اور انگلینڈ ہے, اور ہماری جو ہے پاکستان کے اندر ایک ہے. اگر سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا؟ نہیں, کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے کہ کہتے ہیں سورج چلے جاتا ہے وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے, اور جس جگہ جاتا ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے. مطلب سورج گھوم رہا ہے, باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں گھوم رہی. نہیں, دنیا جو ہے نا زمین وہ بالکل رکی ہوئی ہے اور سورج گھوم رہا ہے. زمین کو کس نے روک رکھا ہے یہ بھی بتایا ہوگا قاری صاحب نے. نہیں, یہ باقاعدہ میں نے بک پڑھی تھی, اس کے اندر یہ مجھے ڈیٹیل میں. کون سی بک پڑھی تھی جس میں بتایا تھا کہ زمین نہیں گھومتی ہے؟ میں نے ثابت وقید پڑھی ہے, وہ بھی مولانا لوگوں کی لکھی ہوئی. جی الحمدللہ. کتنے سال کتنی جنگیں لڑی انڈیا کے ساتھ؟ 4 جنگیں لڑی. چوتھی کون سی؟ 4 جنگیں, 71 کی, اس کے بعد 65 کی, سب سے پہلے 47 کی, سوری 71 کی, کارگل کی, کتنی ہوئی؟ 65 کی. 4 جنگیں ہوئی. 4 جنگیں لڑی ہم نے, لڑی. نقصان کس کو زیادہ ہوا؟ یہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نقصان کس. تو وہاں پہ سنے تو وہ کہہ رہے جی ان کے جو وہی جڑے تھے وہ چوڑیاں پھینک رہے تھے انڈیا کی فوج کے آگے کہ یہ لوگ پہن لو, تم پاکستان کی فوج کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. اب اس پہ کیا کریں گے؟ پھر 71 میں کیا ہوا تھا؟ ہمارے 63,000 فوجیوں نے آپ سوال شملہ معاہدہ کیا, تو اس پہ بھی آئے نا یار. 2 پہلوان لڑ رہے ہو, کبھی اس کا پلہ باری کبھی اس کا, تو کیا کریں گے؟ ہمارا کس ٹائم باری ہوا؟
65 में नहीं हुआ, कब हुआ 65 में? सियालकोट तक अगर इंडिया की टंकियां आई हुई, कैसे फिर क्या हुआ था? कैसे हुआ? लड़े नहीं, वापस नहीं गए? सर यार, सर क्या हो गया? बीच की सच्चाइयां आपको भी भाई, पता है, बीच की सच्चाई है, मुझे पता है। जी आपसे ज्यादा मेरी एज, मेरा हाल है, आपकी कितनी होगी? सर मेरी तो होगी 24, मेरी 24, मेरी कितनी है? आपकी होगी 35 40। मेरी डबल है आपसे, मेरी डबल है। तो मैंने ना ये सारी चीजें कुछ अब ये पाकिस्तान की एज ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात अथेंटिक करेंगे। अब बात देखिए, वही बात आ गई ना कि आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा पता है। तो मैं भी यही कह रहा था कि अगर एक बंदा चांद पर गया है, उसको वहां का नहीं पता, एक बंदा चांद पर नहीं गया, जमीन पे खड़ा, मैं भी वो पढ़ी लिखी अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे पास इस मुल्क को ठीक करने का हल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सर 4 जंगें लड़ी हैं, नुकसान हमें उठाना पड़ा या नहीं? हाल बताएं, छोड़ दें, मैं आपको हल बता रहा सारी हूँ। बातें छोड़ दें। बजट पाकिस्तान बजट पे कितना लगा रहे का हैं? हल चाहिए। जी जी जी, बजट पे कितना? ओ यार सुन तो लें, बजट पे कितना लगा रहे हैं? किस पे? डिफेंस बजट पे पाकिस्तान का? आप बता दें। 85%। अच्छा 85% लगा रहे बजट पे। अच्छा, गरीब आवाम को टोटल बजट बनता है 15 अरब, 16.5 अरब रुपए डिफेंस पे जाता नहीं जाता? नहीं मुझे नहीं पता, बताई जाए मैं ना। आपको बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता। डिफेंस पे लगता है। वही बजट को अगर हम आज इंडिया को कह दे 75 सालों के अंदर, 76 सालों के अंदर कश्मीर का मसला हल नहीं करवा पाए, पूरे मुल्क को कश्मीर बना